اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نظام کو انصاف کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کل واقعہ عرض کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں ہے کہ عرفات کے میدان میں اس آیت کو تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد آخر میں ایک جملے کا اضافہ کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی ان گواہوں میں سے ہوں اے میرے پروردگار۔ چنانچہ جب بھی ہم اس آیت کو تلاوت کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جملے کا اضافہ کر لینا چاہیے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد اس جملے کا اضافہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے۔ وہ عہد یہ کیا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ تو گواہ ہونے کا عہد کیا تھا، اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ عہد کو پورا کروں، اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے بڑھ کے ہوں، سب سے آگے ہوں۔ چنانچہ اس کے صلہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو جنت کے داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بہترین اور آسان سبب ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر آیت الکرسی، اور تیسرے نمبر پر اسی آیت کا ذکر ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، جس کو آیت شہادت کہتے ہیں، اور یہ تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں ہے، جہاں نصف پارہ ہوتا ہے، اور دو آیتیں اس سے آگے والے رکوع میں ہیں۔ سورہ آل عمران کے اسی اگلے صفحے پر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ دو آیتیں، جو بندہ بھی ہر فرض نماز کے بعد ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہے، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آیت شہادت، اور دو آیتیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ سے،
جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں اور اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹی کم درجے کی حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم مسلمان، ہم بندوں کے لیے مغفرت سب سے بڑی حاجت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر چھوٹی کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ اس مالک کے لیے یہ چھوٹی ہے بلا شبہ، اور باقیوں کی تفصیل موجود نہیں ہے وہ کون سی ہیں جن کو اللہ بھی بڑی سمجھتے ہیں۔ تو 70 حاجات پوری ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد۔ اس کے پڑھنے کا اگر بندہ اہتمام کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور آیات بھی آسان ہیں جس کا اکثر حصہ ہمیں زبانی یاد ہے، کچھ کو اگر چند دن ہم اوپر دیکھ کے پڑھیں تو وہ بھی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے یہ جو آخری 2 آیتیں میں نے عرض کی قل اللہم مالک الملک، ان کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، نازل فرمایا، تو یہ آیتیں اللہ کے عرش سے چمٹ گئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف اتار رہے ہیں، ایسی قوم کی طرف اتار رہے ہیں جو آپ کی نافرمان ہے، جو آپ کے احکام کو پورا نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ تم جو بندہ بھی تمہیں اہتمام سے پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، تو میں اس کی مغفرت کروں گا اور جنت الفردوس میں اس کو ٹھکانہ عطا کروں گا۔ آگے فرمایا کہ اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، یعنی اعمال میں اگر کوتاہی ہوئی بھی، فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کے بعد، حلال حرام کا اہتمام کرنے کے بعد اگر کوئی اعمال میں کوتاہی ہوئی بھی تو وہ میں درگزر کر دوں گا، لیکن ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرماؤں گا۔ اور اسی طرح ان 2 جملوں کا بھی اضافہ بعض روایات میں موجود ہے کہ اللہ اس کو 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کر لینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر فرشتوں کو پیش کیا کہ فرشتے بھی سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو فضیلت بخشی کہ 3 نمبر پر ان کا ذکر ہے۔ تو اہل علم میں، اولو العلم میں سب سے بڑا طبقہ تو انبیاء اکرام کا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد پھر انبیاء اکرام والے علوم کو جو جس درجے میں بھی اپنی پسلیوں میں سموئے ہوئے ہے، اسی درجے میں وہ اس کا مصداق ہے۔ آگے فرمایا قائمم بالقسط، قائمم بالقسط کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ترجمے میں اسی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان کو انصاف کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے۔ چنانچہ جب بھی انصاف ہوگا تو دنیا کا نظام صحیح چلے گا، اور جب انصاف ختم ہوتا چلا جائے گا تو دنیا کا نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انصاف فرماتے ہیں۔ اور اس کا تعلق اہل علم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ بھی تمام معاملات کو انصاف کے ساتھ چلائیں، چنانچہ اہل علم اکثر و بیشتر اس کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں مسائل صحیح بتانا، رہنمائی صحیح کرنا، بات صحیح کرنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان معاملات میں کوتاہی ہے تو یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاس آنے والے اس اللہ کے پیغام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔